آج پشاور کے ایک رہائشی علاقے میں ایک ہوٹل پر خودکش حملہ ہوا ہے اور کراچی سے ذرا دور دھابے جی کی مقام پر ریلوے ٹریک پر بم پھٹا ہے جس سے شالیمار ایکسپریس کی 3 بوگیاں الٹ گئیں۔ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے آج پہلا رسمی دن تھا اور پہلے ہی دن ثابت ہو گیا کہ یہ مذاکرات لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہوگا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے ہیں۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے لحاظ سے آرمی چیف کا پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا اہمیت کا حامل ہے۔ آج دنیا بھر میں کینسر سے اتدراک کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس عالمی دن کے موقع پر ماہرین کہتے ہیں کہ آگاہی ہو اور شعور ہو تو اس بیماری سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج طالبان اور حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے پہلا دن تھا، یہ پہلا رسمی دن تھا، لیکن اس میں تعطل ہو گیا۔ وہ تعطل اور یہ تعطل کیا واقعی طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہوگا، اس کا ذکر پروگرام میں آگے چل کے کرتے ہیں۔ لیکن آج کے ہی دن دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا واقعہ اب سے تھوڑی دیر قبل پشاور کے رہائشی علاقے کوچہ رسالدار کے قریب ایک ہوٹل میں ہوا، جہاں پر ایک خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس میں 8 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور تقریباً 42 افراد جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک بار پھر پشاور کے ایک علاقے میں آہو بقا کا عالم ہے اور پشاور کے ہی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ایک بار پھر ایمرجنسی نافذ ہے، اسی قسم کی ایمرجنسی جو اب سے 2 روز قبل پرسوں نافذ کی گئی تھی جب پشاور کے پرنس سینما میں گرینیڈ حملے کیے گئے تھے۔ آج پشاور میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے جس میں تحریک فقہ جعفریہ کے مقامی صدر کو گھات لگا کر قتل کیا گیا ہے۔ پشاور میں ہی نہیں، آج دہشت گردی کا ایک واقعہ کراچی سے تھوڑی دور دھابی جی کے علاقے میں بھی ہوا ہے، جہاں ریل کی پٹری پر بم نصب تھا اور اس پہلے سے نصب بم کو اس وقت دھماکے سے اڑایا گیا جب شالیمار ایکسپریس وہاں سے گزری، جس کے نتیجے میں 3 بوگیاں الٹ گئیں اور جس میں متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ایک اطلاع کے مطابق ایک بچی اس واقعے میں جاں بحق ہو گئی ہے۔ دہشت گردی کے ان اہم ترین واقعات کی خبر حاصل کرتے ہیں اور سب سے پہلے پشاور کا رخ کرتے ہیں پر آج کا بڑا دہشت گرد حملہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات اہمیت کی ہے کہ گو کو یہ خودکش حملہ ہے، لیکن تحریک طالبان نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے متعدد خودکش حملوں میں بلکہ زیادہ تر ہونے والے خودکش حملوں کی ذمہ داری تحریک طالبان براہ راست قبول کرتی تھی، لیکن تحریک طالبان نے آج اس واقعے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے پشاور جاتے ہیں، جہاں کے کوچہ رسالدار میں موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ عادل پرویز۔ بہت بہت شکریہ عادل پرویز۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا علاقہ ہے، یہ کیا ہوٹل ہے اور کس طرح سے واقعہ ہوا ہے؟ جی کامران خان صاحب، یہ جو علاقہ ہے کوچہ رسالدار یہ بالکل قصہ خوانی بازار سے ٹچ ہوتا ہے، چند قدم کے فاصلے پر یہ علاقہ واقع ہے۔ رہائشی علاقہ ہے، یہاں پر عموماً جو آبادی ہے اہل تشیع کی ہے اور آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ہوٹل ہے پاک ہوٹل اس کو نشانہ بنایا گیا، اس کے اندر خود کو حملہ کیا گیا۔ جو پولیس ہے اور جو مقامی لوگ ہیں ان کے مطابق یہاں پر کور ایمرجنسی کے زیادہ تر لوگ رہائش پذیر تھے جن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب تک جو اسپتال انتظامیہ ہے اور جو پولیس حکام کے مطابق 8 افراد اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 42 لوگ زخمی ہیں جو کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں اس وقت زیر علاج ہیں۔ میڈیا سے جو گفتگو کی ہے اے آئی جی بم ڈسپوزل یونٹ شفقت ملک نے، ان کے مطابق 6 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا اس خودکش حملے میں، اور یہ خودکش جو ہے بالکل ہوٹل کے اندر کیا گیا ہے جس وقت لوگ وہاں پر کھانا کھا رہے تھے، کچھ لوگ چائے بھی پی رہے تھے۔ رہائشی علاقہ کافی بڑی تعداد میں لوگ اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آس پاس کے جو لوگ ہیں روٹین کے کاموں کے لیے یہاں پر نکلے ہوئے تھے، ان میں سے بھی بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ نہ صرف ہوٹل بلکہ قریبی علمدار بارگاہ ہے اس کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا اور 1-2 اور عمارتیں ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے۔ پولیس کی تحقیقاتی ٹیمیں اب سے کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے واپس گئی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک خاص فقہ ہے جس کو نشانہ بنانے کی اچھا یہ بتائیے گا کہ آج بھی ایک اور بھی فرقہ وارانہ دہشت کا واقعہ ہوا ہے اور اس حوالے سے پشاور میں ایک بار پھر تیزی سے فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعہ ہو رہے ہیں۔ ایک اور بھی واقعہ ہوا نا آج پہلے؟
जी बिल्कुल कामरान खान साहब, आज सुबह तहरीक नफाज फ़िका जाफिया के सदर असगर अली को भी इसी किस्साखानी बाज़ार में सुबह कत्ल किया गया था, जबकि वो अपने घर से अपनी दुकान की तरफ आ रहे थे। उसकी जो तहकीकात, जो इनिशियल रिपोर्ट पुलिस ने दी है, उसके मुताबिक लश्कर कलदम तंजीम लश्कर जंगवी का नाम लिया जा रहा है कि वो इन कार्रवाइयों में मुलविस है, और ये पेशावर में तकरीबन 1 माह के दौरान चौथी कार्रवाई थी जिसमें एक फ़िरके को निशाना बनाया गया है, जबकि इसके बाद आज खुद को हमला भी किया गया। और ये तमाम वाक़यात जो हैं ज़्यादातर एक ही है, थाना खान राज़िक शहीद उसी की हदूद में हो रहे हैं। तो काफ़ी हैरानकुन बात है कि एक ही थाने की हदूद में एक खास फ़िरके को निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। जो इतवार को दस्ती बम हमला हुआ था वो भी इसी थाने की हदूद में हुआ था, जिसमें एक सिनेमा में 2 दस्ती बम हमलों में 5 अफराद जाँ बाग हुए थे। उसके बाद हमने देखा कि आज एक और दहशतगर्द कार्रवाई पेशावर में की गई है, जिसमें 8 अफराद जाँ बाग और 42 को। बहुत शुक्रिया आदिल परवेज। अहमियत की बात यह है कि एक ही थाने की हदूद है जहां पर फिरका वाराना दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। आज 2 वाक़यात हुए और परसों एक वाक़या हुआ था जिसमें सिनेमा में ग्रेनेड फेंके गए थे। वो वाक़या भी इसी थाने की हदूद में हुआ है। यकीनी तौर पे ये एक अहमियत की बात है कि पेशावर का एक थाने का इलाका है जहाँ पर मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। आज एक और दहशतगर्दी का वाक़या कराची से दूर धाबे जी के मकाम पर हुआ है, जहाँ पर रेलवे ट्रैक पर पहले से बम नस्ब था, उसे धमाके से उड़ाया गया है। इस किस्म का एक वाक़या गुज़िश्ता माह भी हुआ था, जब राजनपुर के करीब पंजाब में, जनूबी पंजाब में एक एक्सप्रेस गाड़ी को, मुसाफिर गाड़ी को उस वक्त धमाके से उड़ाया गया था, उस रेलवे ट्रैक को, जब ये गाड़ी वहाँ से गुजरी थी, जिसमें 3 अफराद जाबाक हो गए थे। बिल्कुल उसी नौइयत का वाक़या है जो अब से थोड़ी देर कबल कराची के धाबे जी के इलाके में हुआ है, जहां पर घग्गर फाटक पर शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां उलट गई हैं। इस मकाम पर हैं मौजूद हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट तला हाशमी। हम बराह रास्त उनके पास जाएंगे। तला, ये बताइएगा क्या मंजर है वहां पर और क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में कुछ अंदाजा हो रहा है? जी तला, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे जी तला, क्या मंजर है वहां पे और क्या नुकसान हुआ है, क्या आप देख रहे हैं? कामरान साहब, मंजर इस सब यहाँ पर बहुत ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि मेरे अखब भी जो शालीमार एक्सप्रेस है, इसकी 2 बोगियां बिल्कुल उलट गई हैं। 3 से 4 बोगियां इसकी जो है वो डीरेल हुई हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो आपको मेरे कब वो मनाजिर दिखाएं, यहाँ पर एक मशकूक बैग भी है, जिस वक्त धमाका हुआ था उसके बाद यहाँ पर एक मशकूक बैग रखा गया था, जिस वजह से यहाँ पे लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये वो ट्रैक है जो कि इस धमाके के बाद उखड़ के दूर तक चला गया है। 8 फुट का जो रेलवे ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है, और जो तकरीबन 250 फीट से 300 फीट जो है रेलवे ट्रैक तबाह हुआ है। इसमें अब तक जो खुशकिस्मती से कोई कैटेगरी सामने नहीं आई है। इसमें खवातीन और बच्चियों समेत मुताबिक अफराद जख्मी हुए हैं। यहाँ पर जो करीबी लोकल हॉस्पिटल है उन्हें वहां पर मुंतकिल किया गया है। ये एक ऐसा इलाका है जो कि जंगल के बीच में से गुजरता है। यहाँ पर इंसानी आबादी करीब जो है वो नहीं है। ये जंगल के करीब से ये जो रेलवे ट्रैक है वो गुजरता है, और जिस वक्त वाकया हुआ था तो उसमें 1 से 1.5 घंटे तक तो यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी नहीं पहुंच पाई थी। उसके बाद जब ये मीडिया ने खबरें ऑनियर की और फिर जो रेलवे इंतजामिया है उन तक ये खबर पहुंची, फिर रेस्क्यू वर्कर्स तक ये खबर पहुंची, और फिर उसके बाद जहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स पहुंचे हैं, जो यहाँ पर जख्मी हुए थे उनमें खवातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बच्चियां भी शामिल हैं। 2 बच्चे ऐसी बताई जाती हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है। इस वाक़े के बाद 2 बोगियां मुकम्मल तौर पे उलट गई हैं, 4 से 5 बोगियां ऐसी हैं जो कि टी ट्रैक हुई हैं। तो बाकी मुसाफिरों का क्या अहवाल है इस वक्त? जो इस ट्रेन के मुसाफिर हैं वो कहाँ पर हैं? इमरान साहब, ये तमाम मुसाफिर बेसरो सामानी की हालत में उधर बैठे हुए हैं। मैंने फैमिलीज भी देखी थी। अगर मैं कैमरा से कहूँ कि वो आपको दिखा सके तो ये रेलवे ट्रैक के साथ ही ये कुछ एरिया है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे अंधेरा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जंगल है। यहाँ पर जो लाइट्स है गाड़ियों की, उन लाइट्स की मदद से, कुछ लोगों के पास टॉर्चेज हैं उनकी मदद से यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो की जा रही है। अगर आप मेरे सब में देख सके तो यहाँ पर चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रात का वक्त है और लाइट यहाँ पर नहीं है और जंगल है यहाँ पर। ये जो जंगल है इसके साथ साथ जो कुछ मैदानी इलाका है झाड़ियों के साथ साथ, वहाँ पर जो फैमिलीज है वो बैठी हुई है बेसरो सामानी की हालत में। ये उनके साथ बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं वो भी हैं,
اور بعض خواتین کو میں نے یہاں پر دیکھا, ابھی میری ایک خاتون سے اگر بات ہوئی, وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک سفر پر نکلی تھی اور ان کا جو سفر ہے وہ بہت زیادہ کٹھن تھا ان کے لیے. ان کے 2 بچے زخمی ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے. یہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے بچوں کو کہاں منتقل کیا گیا ہے. تاہم اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو ریلوے ٹریک کے ساتھ ہی جو بڑے بڑے بلاکس ہوتے ہیں, معاف کیجیے گا, اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ریلوے ٹریک کی وہ ٹریک ہوتا ہے وہ دور دور تک بکھرا ہوا ہے. جھاڑیاں ہیں, چلنے میں مشکل ہے, اندھیرا ہے, یہاں پر لوگوں کو ڈھونڈنا اور ان سے بات کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے. اس وقت بھی اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ کچھ لوگ ہیں, یہ کچھ فیملیز ہیں, کچھ خواتین ہیں جو کہ اس ٹرین کی میں سوار تھی اور اس کے بعد جب یہاں سے جا رہی تھی, کراچی سے ٹرین روانہ ہوئی تھی شالیمار نائٹ ایکسپریس لاہور جانے کے لیے, تو یہ دھابے جی کے مقام پر اس ٹریک پر دھماکہ کیا گیا. 43F آپ کے نام پہ ٹریک کا نام تھا جو کہ کراچی کو اندرون ملک سے ملاتا ہے, اور اس کے بعد اس ٹریک پر جو آمد و رفت ہے اپ ٹریک پر بھی اور ڈاؤن ٹریک پر بھی, دونوں ٹریک پر جو آمد و رفت ہے وہ معطل کر دی گئی ہے. اور اس وقت اگر آپ کیمرہ دکھا سکتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ٹرین میں جن کے سامان تھے وہ اپنے سامان اٹھا کے بے سر و سامانی کی حالت میں اس وقت باہر آ رہے ہیں. خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, سارے لوگ ہیں. اور ابھی تک یہاں پر ضلع انتظامیہ ہے اس کا شاید میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا. یہاں پر رینجر اہلکار بھی پہنچ چکے ہیں, پولیس اہلکار بھی پہنچ چکے ہیں, لیکن جو بی ڈی ایس ہے بی ڈی ایس کو طلب نہیں کیا گیا ہے. ایک مشکوک بیگ بھی ہے جس سے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ دور رہنے کا کہہ رہے ہیں. تاہم جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ لوکل بھی یہاں پر پہنچے ہیں کہ کسی طرح ان کی مدد کی جا سکے. بہت بہت شکریہ طلحہ ہاشمی, ہمیں براہ راست وہ مناظر دکھا رہے تھے جو کہ اس وقت ہیں کراچی سے تھوڑی دور دھابے جی کا علاقہ ہے, گھگر پاٹک, جہاں پر یہ ایک سنسان علاقے میں جنگل کا سا ماحول ہے. یہاں پر اب سے تھوڑی دیر قبل پٹری پر بم دھماکہ ہوا ہے جس وقت شالیمار ایکسپریس وہاں سے گزر رہی تھی, جس کے بعد 3 بوگیاں الٹ گئی ہیں اور تمام مسافر جو اس شالیمار ایکسپریس سے کراچی سے لاہور جا رہے تھے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اس وقت اس مقام پہ موجود ہیں. زخمیوں کے لیے ایمبولینسز وہاں پہنچی ہیں جنہیں مختلف اسپتالوں میں پہنچایا جا رہا ہے, لیکن اس وقت کسی کی جان جانے کا فی الحال ہمیں اطلاع نہیں ہے. اور اس واقعے کے حوالے سے یہ بات بھی اہمیت کی ہے کہ اس وقت یہ لوگ جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں, اور یقینی طور پہ ایک ڈراؤنا ماحول ہے کیونکہ اندھیرا ہے چاروں طرف اور یہ وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے. دھماکہ پہلی بار نہیں ہے, پٹریوں پہ دھماکے پاکستان میں مسلسل ہو رہے ہیں, اور ایک بڑا دھماکہ پٹریوں پر جو دھماکہ ہوا تھا وہ راجن پور میں ہوا تھا اب سے تقریباً 3 ہفتے قبل, جس میں اسی قسم سے ایک مسافر ٹرین کو اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ وہاں سے گزر رہی تھی. اس میں 3 ہلاکتیں بھی ہو گئی تھی. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے طالبان حکومت مذاکرات کے حوالے سے. آج پہلا رسمی دن تھا لیکن آج ہی بڑا تعطل دیکھنے میں آیا, اور یقینی طور پہ ماہرین اگر یہ کہتے ہیں کہ طالبان حکومت مذاکرات لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہوگا تو آج وہ ثابت بھی ہو گیا ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ حکومت و طالبان سے مذاکرات کا عمل لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہوگا. لوہے کے چنے چبانے کا عمل اب شروع ہو گیا اور آج اس سلسلے میں پہلا رسمی دن تھا, اور آج ہی اس سلسلے میں تعطل دیکھنے میں آیا, اور اس سلسلے میں آج پورے دن متعدد ڈیولپمنٹس ہوتی رہی جس سے باقاعدہ یہ لگتا تھا کہ اس سلسلے میں ابھی بہت ہے فاصلہ طے کرنا کہ اس سے پہلے باقاعدہ مذاکرات شروع ہوں. آج کے اس حوالے سے ڈیولپمنٹس کا آغاز ہوا تقریباً دن کے 1 بجے کے قریب جب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا وزیر اعظم جناب نواز شریف کے ساتھ, جو کہ 1.5 گھنٹے جاری رہا, جس میں خاص طور پہ اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ طالبان کی جانب سے نامزد کردہ 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی میں سے 2 اراکین جناب عمران خان اور جمعیت علماء اسلام کے مولوی کفایت اللہ اس کمیٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, اور اس کے علاوہ طالبان کی جانب سے اس حوالے سے 2 ٹوک بیان بھی نہیں آیا کہ اس کمیٹی کو کیا اختیار ہوگا. اور اس کے بعد سے یہ بات واضح طور پہ بتائی گئی. خود جناب عرفان صدیقی ایک ٹیلی ویژن چینل پر آئے اور انہوں نے کہا کہ فی الحال یہ لگتا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنا صحیح لا حاصل ہوگی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 وضاحتیں کی جائیں خاص طور پہ کمیٹی کے اراکین کے حوالے سے اور اس مینڈیٹ کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, اور اس کے بعد طالبان کی جانب سے ان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد کا بیان آیا. انہوں نے کہا کہ طالبان اسی 3 رکنی کمیٹی کے ذریعے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور اسے تمام اختیار حاصل ہے. یہ طالبان نے فوری طور پر
بیان دے دیا۔ اس کے بعد جناب مولانا سمیع الحق، مولانا عبدالعزیز اور پروفیسر ابراہیم، یہ 6 رکنی کمیٹی پریس کے سامنے آ گئی اور میڈیا پر انہوں نے کہا کہ وہ مسلسل انتظار کرتے رہے ہیں اور حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، اور اس کے باوجود کہ انہیں اس بات کا اختیار ہے کہ وہ مذاکرات کریں، یہ مذاکرات نہیں کیے جا رہے، اور اس لیے جناب مولانا سمیع الحق نے ایک تند و تیز پریس کانفرنس کی جس میں حکومت پر اس حوالے سے غیر سنجیدگی کا الزام لگایا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جناب عرفان صدیقی نے پھر جیو نیوز کو فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ اب کیونکہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے اس لیے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا کوئی رکن اس 6 رکنی مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ قائم کرے گا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یہ خبر آئی کہ اسی مذاکراتی کمیٹی کے رکن جناب رحیم اللہ یوسف زئی نے طالبان مذاکراتی کمیٹی کے رکن میں سے ایک یا ان کے کوارڈینیٹر مولانا یوسف شاہ سے رابطہ قائم کیا، اور مولانا یوسف شاہ نے رحیم اللہ یوسف زئی کو یعنی کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو بتایا کہ طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے اراکین جناب مولانا سمیع الحق اور پروفیسر میر ابراہیم اب جگہ ہیں اور اس وقت اس ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس طرح سے آج کے دن تقریباً 6 بجے اس کا آخری مرحلہ ہوا جب حکومتی مذاکراتی ٹیم ایک بار پھر مل گئی، اور اس دفعہ اس اجلاس کی صدارت وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے کی۔ اس طرح سے 5 گھنٹے جاری رہنے والے اس تیز رفتار عمل کا آج کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور اس حوالے سے پہلی رسمی ملاقات جو آج دن 2 بجے ہونی تھی وہ نہ ہو سکی، اور طالبان کی جانب سے جب حکومت کی کمیٹی کی جانب سے رابطہ قائم کیا گیا تو بتا دیا گیا کہ طالبان کی کمیٹی کے رکن اب اسلام آباد چھوڑ کے جا چکے ہیں، کل چھٹی کا دن ہے تو پرسوں آئیے گا، پھر پرسوں دیکھیں گے کہ بات کی جائے یا نہ کی جائے۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ طالبان اس حوالے سے طالبان کی کمیٹی ایک سٹرینگتھ سے بات کرتی نظر آ رہی ہے، اور وہ اس سلسلے میں حکومتی یا حالات کی جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے سامنے کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ اگر 2 بجے حکومتی ٹیم نہیں آئی اور 4 بجے اس نے آنے کی بات کی تو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی نے اسے مسترد کر دیا اور کہا کہ اب آج اور کل چھٹی کے بعد آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا، پھر دیکھیں گے کہ آپ سے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ آج مولانا سمیع الحق نے اس سلسلے میں جب حکومت کی جانب سے رابطہ قائم نہیں کیا گیا تھا اس سے پہلے ہی پریس کانفرنس میں حکومت کے رویے کو غیر سنجیدہ بتایا تھا۔ وہ عین وقت پر کہتے ہیں کہ اس وقت ہم حاضر نہیں آ سکتے، تو پہلے دن سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ہم نے کل کہا کہ ان سے مشاورت کریں، بات چل پڑے۔ میرے خیال میں یہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اتنا سنجیدہ لیں گے ہم یہ معاملہ، انہوں نے کہا چلتا رہے گا۔ برج میں ہم آ گئے، ہم نے فوری رابطے بھی کیے، اور طالبان نے کہا کہ ہم تیار ہیں جہاں بھی ملنا چاہیں، اور اس کمیٹی کے ساتھ بھی تیار ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک صورتحال، یہ 2 گھنٹے ہمارے اسی لیے تو لعل میں پس پیش گئے کہ کیا کیا جائے۔ ایک بار پھر ایک گھمبیر صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ جیسی ہی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں مسلسل دہشت گرد حملے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 دن کے دوران پشاور میں 2 بڑے حملے ہو چکے ہیں۔ کراچی میں پولیس اہلکاروں کو قتل کیا جا چکا ہے، ایک ساتھ 4 پولیس اہلکاروں کو، اور اب سے تھوڑی دیر قبل کراچی کے قریب ہی شالیمار ایکسپریس ایک دھماکے کے نتیجے میں شکار ہوئی ہے جس سے کئی بوگیاں الٹ گئی ہیں۔ پورا ماحول مذاکرات کے حوالے سے ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے اس سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی کہ ستمبر کے مہینے میں جب آل پارٹیز کانفرنس نے فیصلہ کیا تھا کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کیا جائے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا 15 ستمبر کو اپردیر میں، جب بارودی سرنگ کے دھماکے میں میجر جنرل ثناء اللہ خان نیازی جو جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے 17 ڈویژن کے، اور لیفٹیننٹ کرنل توصیف احمد اور سپاہی عرفان ستار اس حملے میں شہید ہو گئے۔ طالبان نے اس کی باقاعدہ ویڈیو فلم بھی جاری کی، اور جس میں باقاعدہ طور پہ دکھایا گیا کہ کس طرح سے جنرل ثناء اللہ خان نیازی کی گاڑی کے قریب ہی یہ دھماکہ خیز مواد، یہ بارودی سرنگ بچھائی گئی تھی تاکہ جنرل جب نیازی کی گاڑی وہاں سے گزرے تو وہ اس دھماکے سے اڑ جائے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں یہ بہت بڑی حادثہ تھا جس میں شہادت ہوئی جنرل آفیسر کی، اور اس کے فوراً بعد طالبان کے نئے کمانڈر ملا فضل اللہ نے اس کی براہ راست ذمہ داری قبول کی، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل ثناء اللہ نیازی کو ان کے ترتیب دیے ہوئے حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے مذاکراتی عمل ایک تعطل کا شکار رہا، اور اس کے بعد جب مذاکراتی عمل کی دوبارہ شروع ہونے کی بات آئی
پچھلے دنوں میں، خاص طور پہ اس سال کے شروع ہوتے ہی تو 19 جنوری کو ایک اور بڑا حادثہ ہوا جب بنو میں ایف سی کے قافلے پر ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ اس خودکش حملے میں 26 فوجی اہلکار شہید ہو گئے اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، 26 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت، اور اس کے فوراً بعد ایک بار پھر طالبان نے اس کی براہ راست ذمہ داری قبول کی اور اس کے نتیجے میں پھر ایک فوجی کارروائی ہوئی اور رد عمل کے طور پہ شمالی وزیرستان میں ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی فوجی کارروائی ہوئی جس کے بعد سے طالبان نے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا اور مذاکرات کے سلسلے میں بات چیت کا مرحلہ پھر شروع ہوا ہے، لیکن اسی دوران پھر حملے ہوئے ہیں اور پشاور میں حملے ہوئے ہیں، 2 حملے کراچی میں حملے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ کی اہمیت کی بات یہ ہے کہ ان حملوں سے طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور اس سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ صورتحال یقینی طور پہ پیچیدہ ہے۔ طالبان سے مذاکرات، ماہرین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوہے کے چنے چبانے کے باعث کا جیسا عمل ہوگا تو یقینی طور پہ یہ ایسا ہی لگتا ہے۔ آج کے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے پس منظر میں آگے چل کے کیا ہوگا یہ ہم پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ایک معزز رکن جناب رحیم اللہ یوسفزئی نے۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب۔ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ عمل بہت ہی مشکل عمل ہے، اور پہلے بھی سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت ہی مشکل عمل ہوگا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا کہ جو پہلی رسمی مذاکرات کا جو عمل ہونا تھا جس میں تعارفی ملاقات بتایا گیا تھا وہ تک نہیں ہو پائی، اور ظاہر ہے کہ مولانا سمیع الحق چلے گئے، اس کا پس منظر آپ کے سامنے تھا۔ مجموعی طور پہ صورتحال ابھی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس وقت، ابھی جبکہ رسمی مذاکرات بھی شروع نہیں ہوئے ہیں؟ یہ ہے لوہے کے چنے چبانے جیسا عمل؟ بالکل، یقیناً آپ نے صحیح بات کی ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ یہ آسان ہوگا، میرے خیال میں یہ غلط فہمی ہوگی۔ دیکھیں اتنی کوششیں ہوئیں وہ ناکام ہو گئیں، اب یہ ایک نئی بھرپور کوشش ہوئی ہے۔ میرے خیال میں حکومت نے بڑی سنجیدگی دکھائی ہے۔ طالبان نے بھی بار بار کہا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں شروع ہی میں مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ 2 جو طالبان کے نامزد کردہ لوگ تھے ان کی کمیٹی میں انہوں نے انکار کر دیا، عمران خان نے اور مفتی کفایت اللہ نے، اور آج جو ملاقات ہونی تھی اس کے بارے میں بھی تھوڑی غلط فہمی ہے۔ میرے خیال میں ایسا تھا کہ جو ہماری کمیٹی ہے سرکاری اس کو پہلے ملنا تھا، مشورہ کرنا تھا، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سارے فیصلے متفقہ ہوں گے، تو یہ میرے خیال میں انکار نہیں ہے کہ بات نہیں کرنی، لیکن ضروری ہے کہ وضاحتیں دی جائیں، طلب کی جائے۔ اگر طالبان چاہیں تو وہ ہماری کمیٹی کے بارے میں بھی وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ یہ اچھا ہوا کہ ایک وضاحت سامنے آ گئی۔ طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہی 3 لوگ جو ہیں یہ ان کی نمائندگی کریں گے، یہ بات کریں گے، اور ہماری کچھ اور بھی یہ ہمارے ذہن میں سوال ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ جو 9 رکنی طالبان کی نگران کمیٹی ہے اس سے بھی ہماری بات چیت ہو، تو ہم نے یہ وضاحت طلب کی ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا وہ ہم سے بات کرنا چاہیں گے، اور یہ جو موجودہ 3 رکنی کمیٹی ہے اس کے بارے میں یہ کہ یہ کتنے با اختیار ہیں، تو یہی بات وہ ہمارے بارے میں کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کی پہلے وضاحت ضروری ہے تاکہ بامقصد مذاکرات شروع ہو سکیں۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، آپ کا کیا امپریشن ہے؟ کیونکہ مذاکرات جیسے ہی شروع ہوں گے تو ظاہر ہے کہ شرائط یا بات ہوگی کہ بھئی کہ آپ یہ کریں اور ہم یہ کریں، کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات شروع ہو جائے گی۔ آپ کے خیال میں حکومت وہ کنسیشنز جو کہ طالبان ظاہر ہے کہ اس مذاکرات کے ابتدا میں مانگیں گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت نے گراؤنڈ ورک کیا ہے اور طالبان کو وہ کنسیشنز حکومت دینے کے لیے تیار ہے؟ حکومت کے تمام ادارے اس سلسلے میں اپنے طور پہ تیاری کر چکے ہیں کہ انہیں اب یہ کنسیشن دینے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہوگا ریاست کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے، مگر آپ کو لگتا ہے کہ جناب نواز شریف کو اس سلسلے میں پوری حمایت حاصل ہے؟ دیکھیں انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، ہم کو بھی اعتماد میں لیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے جائز بات ہی سنی جائے گی اور جائز بات کی جائے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف طالبان کے مطالبے ہیں اور وہ کچھ حکومت سے رعایتیں مانگیں گے، حکومت کے بھی مطالبات ہیں، تو میرے خیال میں یہ تو جب سامنے مل بیٹھیں گے تو پھر بات ہوگی۔ شرائط کے ساتھ تو میرے خیال میں بات نہیں آگے بڑھے گی۔
शराइत के बगैर बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी रहीमुल्लाह साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कहेंगे तो हुकूमत भी कुछ कहेगी, लेकिन एक बड़ा अहम चीज ये है कि मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि फौजी कार्रवाई बंद की जाए। यकीनी तौर पे एक ये नेचुरल मुतालबा हो सकता है, लेकिन सिर्फ जो हमले हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे पेशावर में 2 हमले हो गए पिछले 3 दिन में, कराची में 4 पुलिस एहलकारों को एक साथ मार दिया गया है, तालिबान ने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया है। अब आइंदा की सूरत हाल में हुकूमत का रद्द-ए-अमल फिर किसके खिलाफ होगा, कैसे करेंगे? या हुकूमत क्योंकि ये मुज़ाकरात में है वो हाथ बांध के बैठ जाएगी? ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल तुलू होने जा रही है, क्योंकि जिस हमले की तालिबान जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे वो तो हो गया, लेकिन यहां तो जो हमले हैं आप देख रहे हैं कि मुसलसल चल रहे हैं, तो हुकूमत के तो हाथ पांव नहीं बन जाएंगे इस पूरी सूरत हाल में, और मुश्किल में तो हुकूमत फंसेगी। देखें, अगर इस तरह के हमले होते रहे तो फिर सही माहौल मुज़ाकरात के लिए पैदा नहीं होगा। अच्छा, अभी अगर तालिबान हमले नहीं करेंगे तो फ़ौज और हुकूमत भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी। तो पहली तो बात यह है कि ये हमले बंद होने चाहिए। अब अगर तालिबान कहते हैं कि ये हमले नहीं किए, तो ये फिर किसने किए? जिसने भी किए हैं उसकी निशानदेही होनी चाहिए, सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं है, और उनका हाथ भी रोकना चाहिए। अब देखें, ये हुकूमत और फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अगर दोनों फरीक वाकई मुखलिस हैं, बात करना चाहते हैं, बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में मिलकर इन हमलों को रोकना होगा ताकि मुज़ाकरात हो सके। तो मेरे ख्याल में ताली एक हाथ से नहीं बजती, और अगर तालिबान चाहते हैं कि फ़ौजी कार्रवाई ना हो, मुज़ाकरात हों, उनकी कुछ बातें मानी जाएं, तो उनको भी फिर तावन करना पड़ेगा। अच्छा, आप ये समझते हैं कि चाहे तालिबान उन हमलों को कबूल ना करे, उससे लाताल्लुकी का ऐलान करे, लेकिन एक मरबूत निज़ाम आप बनाना चाहेंगे जिसमें कि एक तरफ तो हुकूमती कार्रवाई ना हो माहौल को बेहतर बनाने के लिए, और दूसरी जानब अगर कहीं से और हमले होते हैं तो फिर तालिबान और हुकूमत मिल के इंश्योर करे कि उसको पिन पॉइंट करे और उस हमलावर के खिलाफ कार्रवाई करे? देखें, बिल्कुल मैं यही चाहूँगा, क्योंकि तालिबान भी अगर बात करना चाह रहे हैं तो वो भी नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे, और अगर मुज़ाकरात ही नहीं होंगे तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? तो अगर ये हमले होंगे और कुछ लोग तालिबान पे शक करेंगे या उनकी ज़ैली तंजीमों के ऊपर, तो फिर तालिबान को भी इन हमलों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और चूँकि दोनों फरीक जो हैं मुज़ाकरात पर आमादा हैं, तो मेरे ख्याल में दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे हमलों को रोकें, उन लोगों का हाथ रोकें जो कि नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़े और इससे कोई नताइज हासिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ जी हमारे साथ हैं। इसी दौरान खबर आई है कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान अमरीका के दरमियान ताल्लुकात, इस सब पस मंजर में जनरल राहील शरीफ का ये दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का है। इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दिफाई और खारजा उमूर और माशी उमूर में ताल्लुकात बढ़ाने की एक नई ख्वाहिश का इजहार किया था। इस पर बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी माहौल के पस मंजर में और पाकिस्तान के अतराफ में खित्ते में जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं या होने वाली हैं, इसी पस मंजर में ये खबर आई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचे हैं। जनरल राहील शरीफ ने जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला है, सऊदी अरब का पहला उनका गैर मुल्की दौरा है, और इस लिहाज से इस दौरे की अहमियत भी है। इस दौरे की अहमियत इस वजह से भी है कि हालिया दिनों में हमने देखा है कि हुकूमत में तब्दीली के बाद एक बार फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी और गर्मजोशी नजर आई है। इस सिलसिले में सबसे पहले वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया था, और गुज़िश्ता माह हमने ये सुना था कि सऊदी अरब के वजीर खारजा जनाब सऊद अल फैसल पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए और यहाँ पर उन्होंने 2 रोज मसरूफ दिन गुजारा। ये तवील अरसे के बाद था, तकरीबन 7 साल के बाद कि सऊदी अरब के कोई वजीर पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। उसके बाद सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा पाकिस्तान आए और शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने 20 और 21 जनवरी को पाकिस्तान की फौजी क़यादत से भी बहुत अहम सलाह मशवरा किया। इस हवाले से ये बात बहुत अहमियत की है कि सन 2014 में अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनकला के हवाले से ये बहुत अहमियत है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा और वहाँ पर तालिबान का क्या रोल होगा। ये बात आम है कि अफगान तालिबान पर सऊदी अरब का
انفلوئنس ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کے بھی کچھ دھڑوں پر سعودی عرب کا انفلوئنس ہے۔ اسی پس منظر میں یہ بات اہمیت کی ہے کہ جنرل راحیل شریف سعودی عرب کا اس وقت دورہ کر رہے ہیں جب اس کے سعودی عرب کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خطے میں ہونے والی کئی پیش رفت کے حوالے سے سعودی عرب میں ایک کنسرن ہے یا تشویش ہے، جس کا اظہار وہ امریکہ سے کر چکا ہے، یعنی کہ امریکہ اور مغرب کے ایران کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے تعلقات اور امریکہ اور ایران کے درمیان حالات میں بڑی تبدیلی کی توقع، اور اس حوالے سے جو اہم مذاکرات ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کو اس پر تشویش ہے۔ اس پورے ماحول میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف کا سعودی عرب پہنچنا، 3 روزہ دورہ، اور اس دوران ان کی سعودی عرب کے حکومتی اور فوجی حکام سے 3 روزہ اہم ملاقات، اس کی سگنیفیکنس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز دفاعی امور کے ایکسپرٹ اور پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کو۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ پاکستان کا اپنا اندر ماحول ہے، خطے کے اندر اپنی ایک عجیب اس وقت چینجز آ رہی ہیں، اس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف سعودی عرب گئے ہیں اور یہ ان کا پہلا فورن ٹرپ ہے ایز آرمی چیف ہے۔ آپ کو اس کی سگنیفیکنس ہمیں تھوڑی سی سمجھائیں۔ جی میں سمجھتا ہوں، دیکھیے ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ بہت اچھے رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہوا کہ 7 سال اتنے اچھے نہیں رہے جب پچھلی حکومت تھی، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں تو وہ جو پرانے تعلقات ہیں اس میں بہت تیزی آئی ہے، اور یہ کوشش ہے دونوں کی کہ اس کا مومنٹم جو ہے وہ اور تیز کیا جائے۔ اور آپ نے جیسے بالکل ٹھیک بیان دیا کہ 2 بہت اہم منسٹر، فورن منسٹر بھی اور ڈپٹی ڈیفنس منسٹر پاکستان آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل شریف کا یہ جو پہلا دورہ ہے آفٹر بیکمنگ چیف آف آرمی اسٹاف، اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے کتنی قدر کی نگاہ سے اور ڈیفنس کے معاملے میں، دفاعی معاملات میں سعودی عربیہ کو اہمیت دیتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ خطے کے لحاظ سے جیسے آپ نے کہا، افغانستان میں جو انخلا ہو رہا ہے نیٹو اور یو ایس فورسز کا، اس میں ایک سعودی عربیہ کو کافی، پاکستان کو تو بہت ہی تشویش ہے لیکن سعودی عربیہ کو بھی بہت تشویش ہے، اور سعودی عربیہ سے پاکستان کی یہ توقع ہے کہ وہ بھی وہاں افغانستان کو مستحکم کرنے کے لیے، طالبان کے اوپر کوئی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، یا ان کو ایک مفید ایک طریقے سے رائے دینے کے لیے، مشورے دینے کے لیے اور انفلوئنس کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ جو آپس میں تعاون کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں جس میں کہ سعودی عربیہ بہت مدد کر سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ بالکل غلط قسم کے فتوے وغیرہ بھی آتے ہیں۔ اگر سعودی عربیہ کی جو مقام ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ بھی ایک جو فتویٰ آیا تھا خودکش حملوں کے بارے میں، وہ بہت مفید ثابت ہوا، لیکن جس طریقے سے حکومت کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کی جو ایک مذہبی لحاظ سے جو ان کا مقام ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، چونکہ ہمارے لوگ اور خاص طور سے ہمارے جو طالبان ہیں جس طریقے سے بہک گئے ہیں، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے عوام کے لیے جنرل صاحب اس معاملے میں سعودی عرب کے اس دورے سے براہ راست پاکستان کو اپنے دفاعی سیکٹر میں یا اوور آل کس مدد کی اس وقت خواہش ہے، اور کیا کر سکتا ہے سعودی عرب؟ بہرحال ایک دور کا ملک ہے اور خطے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہمیں اس سے زیادہ منسلک ہونا چاہیے یا ایک دور کے ملک سے؟ نہیں، میرے تو خیال میں ان سے ایک سعودی عربیہ سے بھی ہمارے تعلقات کو جتنا بھی مضبوط کیا جائے پاکستان کے لیے سود مند ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پاکستان ایک مثبت کردار ایران اور جو سعودی عربیہ کے تعلقات ہیں اس میں بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر سعودی عربیہ اور ایران میں تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ پاکستان پر بھی آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پھر بعض دفعہ کوئی پراکسی جنگ بھی چل پڑتی ہیں اور اس کی وجہ سے سب ممالک کو اور مسلمان امہ کو ایک طریقے سے سخت نقصان ہوتا ہے، تو یہ بھی بڑا ضروری ہے اور پاکستان کے لیے پھر مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج دنیا بھر میں کینسر سے بچاؤ کا دن ہے۔ یہ موذی مرض، اس کے بچاؤ ہو سکتا ہے، بہتری کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے اگر آگاہی ہو یا شعور ہو۔ اس پر ہم بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔
آج کینسر کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور اس دن کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو بتایا جائے کہ کینسر کی بیماری کیا ہے، اس کا بچاؤ کس طرح سے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کن احتیاط کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بھی کینسر اسی طرح سے بہت زیادہ عام ہے جیسے دنیا کے دوسرے ممالک میں، اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں کینسر کے اس وقت 14 لاکھ مریض ہیں۔ ان مریضوں کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ان میں سے وہ مریض جن کو کہ ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے یا پہلے سے ان کے مرض کا پتہ چل جائے تو اس کو بہت آسانی سے مینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر ہے جو تقریباً 41% ہے، خون کا کینسر تقریباً 20% ہے اور لنگ کینسر تقریباً 16% لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ 3 قسم کے کینسرز ہیں جس سے پاکستانی دوچار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کینسر کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے ہم دکھاتے ہیں علی عمران سید کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ چوروں کی طرح جسم میں خرائیت کرنے والا موذی مرض کینسر دنیا میں موت کا سبب بننے والا دوسرا بڑا مرض ہے۔ یہ مرض غیر ضروری سیلز یا اضافی گوشت کی نشوونما کے باعث رونما ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کے کل 14 لاکھ مریض ہیں۔ اس خطرناک مرض کی تشخیص مریض اور اس کے خاندان کے لیے دل دہلا دینے والا مرحلہ ہوتا ہے، جیسا کہ اس نوجوان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے گلے کی کینسر کی تشخیص گزشتہ ہفتے ہی ہوئی ہے اور اب یہ ایک سرکاری اسپتال کے رش میں علاج کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ گردن میں شدید درد کے سبب اس کے لیے بولنا ناممکن ہے۔ پیپ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، ابھی اس کی وجہ سے شادی تھی، ابھی ہاں شادی بھی ہم نے کینسل کر دی اس کی۔ اگر یہ مرض بڑھنے کے بعد معلوم ہو تو بیشتر صورتوں میں موت مریض کا مقدر بن جاتی ہے، لیکن ابتدائی تشخیص صحت یابی کی ضمانت بھی بن سکتی ہے۔ تاہم دونوں صورتوں میں مضبوط اعصاب کے بغیر ادویات کا اثر محدود ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے بچوں کو دیکھتے ہوئے میں نے کافی اپنے میں ہمت پیدا کی اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے میں آپ میں ہمت پیدا ہونا چاہیے۔ کینسر موروثی اور بعض صورتوں میں مختلف وجوہات کے سبب ہوتا ہے، تاہم اس کی تمام وجوہات معلوم نہیں کی جا سکی ہیں۔ کچھ احتیاط اور کچھ کاموں سے پرہیز کینسر کے امکانات میں 30% تک کمی لا سکتا ہے۔ تمباکو اور شراب نوشی سے پرہیز، سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر جسمانی مشقت، فضائی آلودگی اور مختلف قسم کے دھوؤں میں سانس لینے سے پرہیز، کھانوں میں غیر معیاری رنگ کا عدم استعمال اور ساتھ ساتھ موٹاپے سے بھی بچا جائے تو مرض میں کمی ممکن ہے۔ دیکھیں کوئی بھی حتمی ٹیسٹ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن کچھ کینسرز کے بارے میں اسکریننگ ہے۔ 3-4 کینسر ہے جن کے بارے میں اسکریننگ ہو سکتی ہے، جیسے پروسٹیٹ کا کینسر ہے، کولون بڑی آنت کا کینسر ہے، چھاتی کا کینسر ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی ایسی علامت جو کہ غیر ضروری حد تک پھیلی ہوئی ہو، مثال کے طور پہ کوئی بھی علامت ہے جو ہفتے 2 ہفتے مہینے میں صحیح نہیں ہو رہی تو فوراً ڈاکٹر سے معائنہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹرز کے مطابق جسم میں تبدیلی کے بارے میں حساس ہونا چاہیے۔ کاہلی کے باعث کینسر کو فائنل سطح میں جانے دینے کے بجائے کوارٹر فائنل سطح پہ ہی شکست دینے پر ترجیح دینی چاہیے۔ اور اب علاج سے متعلق کچھ عملی دشواریوں کا ذکر۔ اس بیماری میں مبتلا شخص اگر کم آمدن والا اور ایسے شہر میں ہے جہاں علاج کی سہولت ہی میسر نہیں تو یہ مریض اور اس کے خاندان کے لیے کینسر سے زیادہ فکر انگیز بات بن جاتی ہے۔ ابھی بھی آپ ہمارے پاس دیکھیں نا کہ ہمارے پاس اینیول نیو پیشنٹ انٹری جو ہے وہ اراؤنڈ 4000 کینسر پیشنٹس ہے، جبکہ اتنی بڑی پاپولیشن میں کتنے نئے کیسز ڈائگنوز ہوتے ہوں گے، تو ان کے لیے ٹریٹمنٹ فیسلٹی وہ جو ہے نا وہ اتنی اویلیبل نہیں ہے۔ اس مرض سے متعلق ایک اور بری خبر یہ ہے کہ اس کی دوائیں امپورٹ ہونے کے باعث بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ ادویہ ساز کمپنی مالکان کے مطابق ملک میں ان کی تیاری کی اجازت ملنے میں بیوروکریسی کی سست روی آڑے آ رہی ہے، وگرنہ کینسر کی دوائیں سستی ہو کر بیشتر مریضوں کی قوت خرید میں آ سکتی ہیں۔ موجودہ حکومت کو سالانہ تقریباً 80,000 افراد کو موت سے بچانے کے لیے، جو دہشت گردی میں مرنے والوں سے 80 گنا تک زائد ہے، جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرمین آصف شیخ کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز کراچی۔ اس مرض پر مزید ماہرانہ معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ڈاکٹر ازمینہ تاج محمد ولی محمد، معاف کیجیے ڈاکٹر ازمینہ تاج الدین ولی محمد جو کہ کینسر ایکسپرٹ ہیں آغا خان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اگر اویئرنیس ہو، ہمیں معلومات ہو تو بچاؤ ممکن ہے، اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں یا پریونٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں، پریونٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اسکرین کیا جا سکتا ہے یا جلد سے جلد جو ہے اس کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی کو جنرل سمٹمز ہوں جیسے کہ وزن گھٹ رہا ہے،
بھوک میں کمی آ رہی ہے یا بخار ہو رہا ہے اور اس کا کوئی ریزن نہیں مل رہا, کہیں سے اوریجن نہیں ہو رہا ہے, باڈی میں جو ہے وہ آپ کی اسکن میں آپ کو خارش ہو رہی ہے, ایچنگ ہو رہی ہے, تو یہ کچھ جنرل سے سمٹمز ہوتے ہیں. اسپیسیفک سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں جہاں جس ایریا سے یہ شروع ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ جو آپ نے سمپٹمز بتائے, تو اگر ہلکا بخار ہو رہا ہے یا خارش ہو رہی ہے یا آپ نے جو اور 2-3 سمپٹم بتائے, تو نارملی تو اس کو پیشنٹ ایسے ہی ٹریٹ کر لے گا, کوئی میڈیسن لے لے گا یا نہیں بھی لے گا, لیکن کس وقت یہ سیریس ہے بات؟ جی, یہ جو ہے سمٹمز کا ایک پورا پیکج ہوتا ہے. تو اگر آپ کا بخار ہو رہا ہے اور بخار جو ہے وہ آپ نے ڈاکٹرز کو دکھایا, کسی وجہ سے نزلہ, زکام, کھانسی, یورین میں انفیکشن یا لنگ کے انفیکشن کی وجہ سے نہیں آئسولیٹ ہو رہا ہے, تو اس میں جو ہے وہ رجحان جاتا ہے کہ کینسر کے علامات ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وزن بھی گھٹ رہا ہے آپ کا, یا جسم میں کہیں درد ہو رہا ہے آپ کو, تو یہ سمٹمز جو ہیں وہ اکٹھے ایک ساتھ وہ کرتی ہیں, آپ کو راغب کرتی ہیں کہ کینسر کے ہو سکتے ہیں سمٹمز. اچھا, یہ جو سب سے بڑی کینسر کی جو سچویشنز ہیں ہم دیکھتے ہیں, بریسٹ کینسر ہے, لنگ کینسر ہے, اور اس کے علاوہ بلڈ کینسر ہے, ماؤتھ کینسرز ہے. اچھا, ان میں سے کچھ کینسرز پیدا ہونے, ہم کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ کینسر جنم لیتا ہے. جی, دیکھیں رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ وجوہات ہوتی ہیں جو کہ کینسر کو شروعات کرتی ہیں. جیسے کہ ہماری کنٹری میں ٹوبیکو اس کا استعمال ہے, تمباکو کا ویریس فارمز میں ہے, وہ اسموکنگ سے لے کے چوئنگ ٹوبیکو ہے, پان, تمباکو, گٹکا, چھالیاں. تو اس کی وجہ سے شروعات میں یہ ہوتا ہے کہ منہ کم کھلتا ہے, اور جو ہے وہ جو کنزیوم کر رہا ہوتا ہے, جو کھا رہا ہوتا ہے, اس کو جو ہے منہ چبانے میں, بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کو مرچیں لگتی ہیں کھانا کھانے میں, السر ہو جاتا ہے, وہاں گھٹلیاں محسوس ہونے لگتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ بعد کی سٹیج ہے. تو اگر کوئی آلریڈی سگریٹ اسموکنگ اور یہ ساری چیزیں کنزیوم کر رہا ہے, تو وہ جو ہے وہ ریزنز کر رہا ہے اپنے بیماری کرنے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہو گیا تو آپ کو ہو گیا, لیکن یہ ذرا سا بتائیے کہ اگر ہم فوری طور پہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں تو کس حد تک تمام کینسر جو ہیں ان میں سے کتنا یہ کیوریبل ہے؟ دیکھیں, یہ کینسرز کی کیور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی سٹیج پر آیا ہے, یہ پہلی یا دوسری یا تیسری یا چوتھی سٹیج پر آیا ہے. ہمارے ہاں چوتھی سٹیج کے بھی کینسر جو ہیں قابل علاج ہوتے ہیں, کیور نہیں ہوتے, لیکن قابل علاج اس لیے ہوتے ہیں کہ بہت سی دوائیاں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کی زندگی کی کوالٹی آف لائف اور ان کا لائف سپین جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. لیکن ارلی سٹیجز میں جو ہے وہ کیور پاسبل ہے, اور اسی لیے جو ہم پروگرامز کرتے ہیں آپ کے ساتھ, اور تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جلد سے جلد تشخیص ہو جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ازبینہ تاج الدین ولی محمد, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. کینسر کے حوالے سے بہت اہم معلومات ہے جو آپ تک شیئر کر رہی تھی. اگر آپ یہ جلدی آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے, یا سگریٹ نہیں پئیں گے, تمباکو نہیں چبائیں گے, پان گٹکا نہیں کھائیں گے, تو کئی کینسرز تو آپ کو ہو ہی نہیں سکتے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ ناصر.